ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپر والی پرت چھلکے کی مانند ان کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 قسم کی مٹیاں تھیں، 60 قسم کی رنگوں اور کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، جس میں سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو اللہ پاک نے مختلف پانیوں سے گوندنے کے بعد، مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد جب یہ مٹی کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی، پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق آج سے پہلے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح جب اللہ کے حکم سے داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد، میں نے تم کو اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا، کیونکہ وہ مختلف رنگوں اور کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد میں انسانوں کے مختلف رنگ اور قسم قسم کے مزاج اور طبیعتوں والے لوگ موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن پاک میں بار بار اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک ایک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، اور کہیں یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی محسوس کرتے تھے، اور تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا، آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں اللہ پاک نے بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ بائیں پسلی سے پیدا فرمانے میں بھی اللہ کی مشیت اور حکمت پوشیدہ تھی۔ عورت کا دوسرا نام پردہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں سے بھی عورت کی تخلیق کو پوشیدہ رکھا
کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ عورت کس مٹی سے بنی ہے، اس لیے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور پسلیاں جو ہیں وہ انسان کے اندرونی اعضاء جو نازک اعضاء ہیں ان کے آگے ڈھال کا کام کرتی ہیں۔ عورت کو پسلی سے پیدا فرمانے کا فرما کر یہ بتا دیا کہ عورت بوقت ضرورت مرد کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد عورت پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور انسانوں کو بھی اس نے 4 طریقوں سے پیدا فرما کر یہ بتا دیا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ جس طرح چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے بغیر مرد عورت کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت پاک بی بی حضرت کماری بی بی حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے وجود سے بغیر باپ کے، اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ اور جس طرح ہم عام انسان پیدا ہوتے ہیں اللہ اس طریقے پر بھی قادر ہے، اللہ جس طرح چاہے اس طرح کرے۔ سبحان اللہ، اللہ خداوند قدوس کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا، جس خالق عالم نے کرسی و عرش، لوح و قلم، زمین و آسمان کو کن فرما کر پیدا فرما دیا۔ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب ارشاد فرمایا، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ اللہ ہر چیز کا بنانے کا قادر ہے، وہ اکیلا سب پر غالب ہے، وہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے پیدا فرما دے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طریقوں کی بندش کی محتاج نہیں ہے، یعنی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی شان یعنی جس چیز اور جس کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت اور ارادے میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چون چراں کرنے کی مجال ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں میں مکالمہ ہوا، وہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز اور عبرت آموز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ ملائکہ، اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا۔ اے خداوند، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے، کیونکہ ہم ملائکہ زمین میں نہ فساد پھلائیں گے، نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری ربوبیت کا اعلان، تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری تسبیح و تقدیس سے ہر لحظہ ہر آن کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ، اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سربلند فرما۔ اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں،
تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مسلطوں کو نہیں جانتے۔ فرشتے باری تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا، اللہ تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے، مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کو رسائی نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم اور حکمت عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمہ کیا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی، تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے سامنے پیش نظر کر دیا ہے۔ ملائکہ اے اللہ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا، اس کے سوا ہمیں کسی اور چیز کا علم نہیں۔ ہم بالیقین جانتے ہیں اور مانتے ہیں، بلا شبہ تو حکمت والا خالق و مالک صرف تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام، ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جس کو سن کر فرشتے خاموش ہو گئے اور محو حیرت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں؟ اور تم جو اعلانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کریں گے، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو، اور کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آپ کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور تکبر اور غرور کیا، تو کافر ہو کر راندہ بارگاہ ہو کر مردود ہو گیا اور کافر قرار پایا۔ اس پورے مضمون کو قرآن پاک نے اپنے معجزانہ طرز بیان میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ بولے، پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا، اے آدم، تو بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کوئی اس کے ارادہ میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے کہ اس کی کسی کام میں چون چراں کر سکے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ فسادی اور خون ریز ہیں، لہٰذا ان کو خلافت الہیہ سے سرفراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو خلافت کا شرف بخشا جائے۔ فرشتوں نے اپنی یہ رائے اس بنا پر دی تھی کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ پیدا ہونے والے خلیفہ میں 3 قوتیں باری تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ایک قوت شہویہ، دوسری قوت غضبیہ، تیسری قوت عقلیہ، کیونکہ شہویہ اور غضبیہ ان دونوں سے لوٹ مار اور قتل و غارت وغیرہ قسم قسم کے فسادات رونما ہوں گے۔ اس لیے فرشتوں نے باری تعالیٰ کے جواب میں یہ عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، کیا تو ایسی مخلوق کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں قسم قسم کے فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے زمین میں خون ریزی کا طوفان لائے گا؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو کسی میں سے کسی کو خلیفہ مقرر فرما دیں۔ اس کا پورا علم تو صرف عالم الغیوب ہی کو ہے،
مگر ظاہری طور پر ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بدن میں قوت شہویہ اور غضبیہ کو فساد اور خون ریزی کا منبع سمجھا، لیکن فرشتوں کی نظر اس پر نہیں پڑی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عقل بھی عطا فرمائی ہے، قوت عقلیہ بھی دی ہے، اور قوت عقلیہ کی یہ شان ہے اگر وہ غالب ہو کر ان دونوں قوتوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیتی ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا جو میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے، اور فرشتے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کیونکہ بندے اللہ رب العزت کے افعال اور اس کے کاموں کی مصلحتوں اور حکمتوں سے کما حقہ واقف نہیں ہیں، اس لیے بندوں پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر تنقید و تبصرہ سے اپنی زبان کو روکے رکھیں، اپنی کم عقلی اور کم فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کامل ایمان رکھیں اور زبان سے اعلان کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے، جیسا بھی کرتا ہے، وہی حق ہے۔ اللہ ہی اپنے کاموں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے جس کا ہم بندوں کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں، ان کی حکمتوں کا علم بذریعہ الہام ایک لمحہ میں عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کا حصول کتابوں کے سبکن پڑھنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر بھی اپنا کرم و فضل فرمائے اس کو بغیر سبق پڑھنے، بغیر کسی کتاب کے چند لمحوں میں علم حاصل کرا دیتا ہے، اور بغیر تحصیل علم کے اس کا سینہ کو علم و عرفان کا خزینہ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اولیاء اکرام کے بارے میں معتبر روایات سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی مدرسہ میں قدم نہیں رکھا، نہ کسی استاد سے تعلیم حاصل کی، اور نہ ہی کبھی کسی کتاب کو ہاتھ لگایا، مگر ان بزرگوں کے علمی اور عالمانہ مہارت کا یہ عالم ہو گیا کہ بڑے بڑے درسگاہی مولوی جو علوم و معارف کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، ان بزرگوں کے سامنے طفل مکتب نظر آنے لگے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم کی کثرت کو عبادت کی کثرت پر فضیلت حاصل ہے، اور ایک عالم کا درجہ ایک عابد سے بہت زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم و فضل و کمال اور بلند درجہ کے اظہار و اعلان کے لیے اور ملائکہ سے اس کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو سجدہ کریں۔ جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کیا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیوں کروں؟ جب اللہ پاک نے اس کا انکار، اس کی ہڑ درمی دیکھی تو اللہ پاک نے اس کو راندہ بارگاہ کر دیا، اور اس کو سزا، وہ اللہ کی سزا کا سزاوار ہوا۔ جب اس کو سزا ملی تو فرشتے فوری طور پہ دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ پاک نے حکم دیا، میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، سجدہ کیا، حکم پورا۔ دوسرا سجدہ کس لیے؟ عرض کی یا باری تعالیٰ، پہلا سجدہ تیرے حکم کی اتباع میں کہ اللہ کو مانو، دوسرا سجدہ سجدہ شکر کہ جس کو اللہ منائے اس کو بھی مانو۔ اللہ کو یہ ادا اور یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے نبیوں اور امتوں کی نماز میں رکعت 1 اور سجدے 2 رکھ دیے۔ ایک اللہ کے حکم کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو مانو، دوسرا سجدہ شکر ہے کہ جس کو اللہ منائے اس کو بھی مانو۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا کہہ کر ان کی تحقیر کی اور اپنے آپ کو آتشی مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا اور سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا۔ در حقیقت شیطان کے اس انکار کا باعث اس کا تکبر تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور غرور بہت بری شے ہے، اور بڑے سے بڑے بلند مراتب درجات والے کو ذلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تکبر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تکبر کے ساتھ ساتھ جب محبوبہ نے بارگاہ الہی کی توہین اور تحقیر کا بھی جذبہ ہو تو پھر تو اس کی خباثت اور بے پناہ منحوسیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے ابلیس لعین ہونے میں کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔
اس لیے ان لوگوں کو عبرت آموز سبق لینا چاہیے جو اللہ کے نیک بندوں بزرگان دین کی توہین کر کے اپنی عبادتوں پر اظہار تکبر کرتے ہیں، اور وہ اس دور میں ابلیس کہلانے کے مستحق نہیں تو پھر کیا ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔